کربلا کے بارے میں بیان ضرور سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو بیٹھ کر کچھ دیر دین کی باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں سے اللہ و تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں سے بہتر امتوں میں پیدا کیا اور اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اچھی زندگی دی۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں سے اشرف المخلوقات یعنی سب سے بہتر اور اچھے انسان کو بنایا۔ تو ہم اور آپ وہ انسان ہیں جس کو اللہ نے تمام مخلوق سے اچھا بنایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا ایک شکر، اللہ کا احسان ہمیں ہر سانس ہر لمحہ کرنا چاہیے، تب بھی ہمارا شکر اللہ سے ادا نہیں کر سکتے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آج محرم کی 8 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہی ہے، یہ محرم کی وہ 8 تاریخ ہے۔ اس میں کربلا کی بہت سارے واقعات تاریخی ہے جس میں ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت پارہ نمبر 2 میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ بے شک اللہ و تبارک تعالیٰ کے راہ میں جو قتل کیے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں، وہ زندہ ہے۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ کا قرآن اعلان کر رہا ہے جو میرے راہ میں شہید ہوئے، جو میرے راہ میں جان دیے، وہ زندہ ہے۔
تو جتنے بھی اسلام کے اندر شہید ہوئے سب زندہ ہے۔ اسی طرح سے محرم الحرام کا مہینہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور وہ بھی 10 محرم کو۔ آج 8 محرم ہے، 2 دن کے بعد 10 محرم یوم عاشوراء کا دن ہے۔ یہ بہت بڑی اچھی متبرک دن ہے۔ تو میرے دوستو اور بزرگ، آئیے ہم اور آپ کربلا کے حوالے کربلا کی طرف جائیں اور کربلا سے سماعت فرمائیں کہ کربلا کی واقعات کیا ہے اور کس طرح سے ہے، کیونکہ ہم اور آپ حسینی ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں۔ حسین نے اس دنیا کے اندر جو کر کے گیا اور دکھا کر گیا وہ ہمیں جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم حسینی صحیح بن جائیں، ہمارے اندر حسین کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر کربلا والوں کی محبت ہو جائے، دین اسلام سے ہمارا جو ہے محبت ہو جائے اور ہم صحیح مسلمان بن جائیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا اتنا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اچھے دین دیا، اسلام کے اندر پیدا کیا، قرآن دیا، نماز دی، بہت سارے بڑی دولت دی، جسے ہمیں بچانا ضروری ہے۔ تو اسلام دین کو بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم دین پر چل کر اپنے دین کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، اور دین کو اپنے آپ کو کامیاب کرو اور دین میں کامیاب بن جاؤ، دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے راہ میں جتنے بھی شہید ہوئے ہیں وہ زندہ ہے۔ پھر قرآن کی اور آیت بھی 4 پارہ کے اندر، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے راہ میں شہید ہوئے، قتل کیے گئے، میرے راہ میں جان دے دیے گئے، وہ اس کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، خیال بھی نہیں کرنا، اور ایک جگہ قرآن کے اندر مردہ بھی نہ کہنا۔ اب ذرا سوچو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، نہ ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں، نہ مردہ گمان کر سکتے ہیں، نہ خیال لا سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے 2 جگہ یہ آیت شہیدوں کے بارے کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے جان کو قربان کر دیے۔ لیکن ہے افسوس، آج ہم ان شہیدوں کی قربانی، ان دین کو بچانے کی قربانی دینے والے، اپنے جان کو قربان کرنے والے کے ماننے والے، آج ہمارے دل میں کس طرح سے ہے، ہم اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس لیے سمجھنے کے لیے ہمیں کربلا کے واقعات کو جاننا ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہے افسوس کہ کربلا کی شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ، بہت بڑا شہید اعظم، جو کربلا کے سرزمین پہ اپنے خون کو، اپنے اہل عیال کو لے کر اپنے بیٹے کو قربان کیا، دین کو بچائے، کس لیے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ وہ تو جنتیوں کا سردار ہے، وہی جنت ہے، پھر بھی اپنے جان کو قربان کر کے ہم سب کو دیا، کیونکہ اسلام کہتا ہے جب اسلام حق کے لیے اپنا جان دینا پڑے تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھروں سے اپنے اہل اولاد کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اپنے نانا کے روضہ مبارک پر گئے، اور جا کر نانا کے روضہ میں بیٹھ کر، میں نانا میں جا رہا ہوں، اب تمہارے پاس دوبارہ آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں کوئی بات نہیں، میری آخری ملاقات ہے، میں جا رہا ہوں کوفہ کے زمین پر، کربلا کے سرزمین پر۔ اسی طرح سے نانا کے روضہ درگاہ مبارک پر گئے اور جو سلام کیا، اور وہاں سے پھر روانہ ہوئے، ماں کے قبر پر گئے، اور اسی طرح سے جو اپنے ماں کے قبر میں جا کر کہیں، ماں میں جا رہا ہوں دشمنوں کے بیچ، اب آ سکتا کہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو، جو حسین اپنے کو چھوڑ کر دین کے واسطے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے اولاد کو لے کر دین کے خاطر گئے، آج اس کی قربانی ہمارے لیے بہت بڑا عظیم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے سرزمین کے لیے روانہ ہو گئے، اپنے اہل اولاد کو لے کر
ساتھ میں لے کر روانہ ہو گئے۔ بہت بڑی تاریخی واقعات ہے، اتنا تو بتا نہیں سکتے ہیں، وقت نہیں ہے، شروع سے تو بول نہیں سکتے، لیکن 10ویں محرم کی جو دن ہوا کس طرح سے اس کے بارے میں جاننا ہمیں ضروری ہے۔ میرے دوست اور بزرگ، پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا امام حسین کے بارے میں، اور آج اس جمعہ میں جو ہے 2 دن کے بعد شہادت کا دن ہے، آج پورا کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل اولاد کو لے کر کربلا کے لیے روانہ ہوا۔ خط لکھی گئی، بھیجا گیا کہ حسین آ جاؤ، یہاں ہمارے ساتھ سب لوگ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں سب بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جب خط پہنچی، خط کو پڑھا کہ سب لوگ وہاں جو ہے ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، بلکہ دھوکہ سے بلایا، دھوکہ دے کر بلایا کہ ہم لوگ ساتھ میں ہیں، لیکن اندر سے ان کی منافقت تھی، اندر سے ان کے جو ہے دل میں کچھ اور تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خبر سنے اور اپنے اہل اولاد کو لے کر روانہ ہوئے، کربلا کے سرزمین کے لیے روانہ ہو گئے۔ کوفہ کے بازاروں میں، کوفہ کے اندر جب داخل ہوئے، جب گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو معلوم چل گیا کہ میں نے کچھ دن پہلے جو حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، یہاں کے لوگوں کچھ لوگ اس کو پکڑ کے جو ہے شہید کر ڈالے ہیں۔ اب جیسے ہی حضرت امام حسین کو پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، دھوکہ سے جو ہے کوفہ والا یزیدوں نے بلایا ہے، دھوکہ سے بلایا گیا۔ اب حضرت امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہاری مرضی ہے لڑنے کی کوئی بات نہیں، حق کے لیے میرا جان چلے جائے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے آپ کو قربان کر دوں کوئی بات نہیں، مگر میرا دین بچنا چاہیے، مگر میرا دین بچنا چاہیے، میرا دین اچھا رہنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کچھ پرواہ نہیں کیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے سرزمین پر پہنچ گئے 7ویں محرم کو، اور جو ہے 7ویں محرم کو جیسے ہی آئے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، نہ پانی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، وہ بھوک کی شدت ہوئی، پانی کا جو ہے پیاسا ہے، مگر حسین اف تک بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ پانی میں پہلا لگا دیا گیا۔ یزیدوں نے پانیوں کو جو ہے پہرے لگا دیے گئے کہ سب لوگ پیے مگر حسین والے نہ پیے، سب لوگ پیے مگر حسین کے گھرانے، حسین والے نہ پیے۔ ایسے ایسے جو ہے نبی کے نواسوں کو ستانے لگے اور ظلم کرنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پھر بھی اللہ پر صبر کرتا رہا، برداشت کیے اور اپنے آپ کو جو ہے برداشت کر کے صبر کے ساتھ کام لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو، دین کے لیے بھوکا پیاسا ترسنا امام حسین ہے، جس نے اتنا اچھا مقام لیا، اور آج ہم کھا پی کر اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، اس دین کو نہیں بچا پا رہے ہیں، اس اسلام پر نہیں چل پا رہے ہیں، ہم کتنا بڑا انسان ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین وہ شخص تھے جو دین کے خاطر ہر چیز لٹا دیا، اپنے نانا کا وعدہ نبھا دیا، جو نانا سے بچپن میں وعدہ کیا تھا جب دین کی باری آئے گی، اے میرے نانا اس دین کے لیے میں اپنا جان قربان کر دوں گا، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، تیرے اسلام پر آنچ آنے نہیں دوں گا۔ میرے دوستو بزرگوں، یزید کی لشکر کون تھے؟ وہ مسلمان، وہ منافق تھے جو اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ تھا، مگر اندر گناہوں کی نوسط تھی، اندر گناہ گار تھے اور برائیاں کرنے والے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف زندگی گزار رہے تھے۔ اسی طرح سے لڑائی تو ان سے ہوئی تھی، لڑائی تو اصل اس بات کی تھی کہ جس نے دین کو نہ مانا، یزید نے دین کو نہ مانا، حسین نے کہا تیرے پاس وہ دین نہیں جو میرے نانا نے بتایا، تیرے اندر وہ ایمان نہیں جو میرے نانا نے دے کر گیا، تیرے اندر وہ قرآن نہیں جو قرآن نے کہا۔ میرے دوستو بزرگوں، جب حسین نے دیکھا کہ یزید گنہگار ہے، یزید بدکار ہے، یزید جو ہے غلیظ ہے، یزید جو ہے دنیا کے اندر فسادات ہے، اللہ والے نہیں ہیں، ایسے آدمی کے پاس، ایسے شخص کے پاس میں اپنا کیسے ہاتھ دوں، ایسے شخص کے پاس میں اپنا ہاتھ کیسے بیعت کر لوں؟
میں تو یہ سر جھکا نہیں سکتا، سر کٹا سکتا ہوں گناہوں کے سامنے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ حسین نے پیغام دیا کربلا کے سرزمین سے۔ آج ہم اور آپ کو کس پیغام ہے کہ جس سچائی کے لیے حسین نے لڑا اور شہید ہوئے، اور جو ہے آج اس کی یادیں ہم بھول گئے ہیں، آج اس کی شہادت ہمیں بھول چکے ہیں کہ کس لیے لڑا، کیوں لڑا، وہ آج بھول کر ہم دنیا میں کھو گئے ہیں، دنیا کے معاملات میں پڑ گئے ہیں، دنیا داری میں پڑ کر دنیا کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے کاموں کو جاری کر رہے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے رسول اور امام حسین کو خوش کرنا ہے، اللہ اور اپنے دین کو بچانا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، کربلا کی تاریخ گواہ ہے، کربلا کی وہ سرزمین گواہ ہے کہ جس حسین نے بھوکا پیاسا اپنے دین کو بچایا، جس حسین نے اپنے گھر بار کو لٹایا، جس حسین نے اپنے اہل اولاد کو قربان کیا، کس لیے؟ ایمان کے خاطر، دین کے خاطر، اسلام کے خاطر، لوگوں کے جو ہے اچھائی کے خاطر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس حسین نے اپنے جان کو قربان کر کے اسلام کو بچایا، اور آج ذرا سوچو کہ ہم اس دین پر چل کر کیا کر رہے ہیں، آج اس دین پر چل کے کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف ایک وقت کی نماز پڑھنے کی جو ہے ٹائم نہیں۔ حسین تو یہی کربلا کے سرزمین پہ کہا تھا کہ نماز کے لیے میں جان دے سکتا ہوں مگر نماز قضا نہیں کر سکتا، میری جان جا سکتی ہے مگر نماز چھوٹ نہیں سکتی، نماز کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ حسین نے کربلا کے سرزمین سے لوگوں کو پیغام دیا کہ جس نماز کو میرے نبی نے دیا، میرے نانا نے دیا، جس کی امانت میرے اندر ہے، اس کی خیانت کر کے میں جاؤں تو نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، کل قیامت میں میرا حشر کیا ہوگا۔ نہ میرے دوستوں بزرگوں اس کی پرواہ کرتے تھے، اور آج ہم کو کیا پرواہ ہے کہ ہم کس طرح سے رہے، نمازوں کو چھوڑ کر کیسے گزارے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، محرم کے یہ وہ مہینہ ہے جس میں شہادت جام پیا، شہید کے بارے میں بہت بڑا ذکر ہے، لیکن ہم اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ کربلا کے سرزمین پہ اپنے آپ کو قربان کرنے والا حسین نے کیا کیا، کیوں لڑائی کی، کیا وجہ تھی، وجہ کیا تھی، لڑنا کیوں تھا؟ حضرت امام حسین کو لڑائی کا کوئی مقصد نہیں تھا، لڑائی سے کوئی مطلب نہیں تھا، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو گئے تھے لوگ ہمارے ہیں، لوگ بلا رہے ہیں، دھوکہ سے بلایا گیا، سوچ رہے تھے لوگ سب ایک طرح ہو جائیں گے، سب اچھے بن جائیں گے، گناہ کو چھوڑ ڈالیں گے، اسی لیے گئے تھے۔ ان کو کیا معلوم کہ دشمن مجھے شہید کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ جب دین کی بات آئی، جب کہا کہ اسلام کا بات آیا، تو کوئی بات نہیں، اسلام کے لیے میں جان قربان کر سکتا ہوں مگر اسلام کو برباد ہونے نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا سوچو، امام حسین عالی مقام نے کربلا کے سرزمین پر گیا، اب یزیدیوں نے اعلان کر دیا، اے حسین تم یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، تم یزید کو اپنا امام مان لو۔ حسین نے کہا میں اپنا سر کٹا سکتا ہوں، میں اپنا گھر بار لٹا سکتا ہوں، میں اپنا جان دے سکتا ہوں مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، نہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، کیونکہ یزید فاسق ہے، یزید گنہگار ہے، یزید کو گناہ کا احساس نہیں ہے، یزید بے نمازی ہے، یزید برائیاں کرنے والا ہے، ایسے برے شخص کو میں اپنا امام کیسے مانوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا یزید کے علاوہ کوئی شخص اگر کھڑا ہو جائے، یزید کے علاوہ کوئی شخص کہے تو میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یزید جیسا پلید، یزید جیسا ناپاک، یزید جیسا غلیظ، یزید جیسا اسلام کا دشمن کو میں اپنا امام کیسے مان لوں؟ تو لوگوں نے، یزیدیوں نے امام حسین کے کو کہنے لگا جب تو نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لڑ کر تو لو،
آؤ لڑو اور جو ہے اپنی جو ہے حکومت لو۔ اسی طرح سے اعلان کر دیا، یزیدیوں نے پہرا لگا دیا پانی پر۔ حضرت امام حسین پیاسے ہوئے ہیں، بچے بیٹیاں پیاسے ہوئے ہیں، پانی منہ میں نہیں۔ اگر میرا حسین پیاسا ہے مگر ہاتھ اگر اٹھاتے اللہ کے طرف تو آسمانوں سے پانی برسنا شروع کرتا تھا، کیونکہ وہ صبر کا دن تھا، کیونکہ وہ حسین صبر کیا۔ حسین چاہتے تو جنت سے آتی پانی، آپ سمجھتے کہ حسین پیاسا تھا؟ یزیدوں نے پانی نہیں دیا، پہرا لگا دیا، کوئی بات نہیں۔ حسین چاہتے تو پانی آسمانوں سے برستی پانی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہاں تو دشمنوں کے بیچ میں دکھانا، اے دشمن تم کتنا ستا سکتے ہو، اس سے زیادہ ہم صبر کرنے والے ہیں، اس سے زیادہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا کربلا کے سرزمین پہ دیکھو، ذرا کربلا کے طرف حوالے دیکھو کہ حسین نے اس کربلا کے سرزمین پہ اپنے آپ کو کس طرح قربان کیا اور کیسے کیا۔ آج ہم ان کی قربانی کو بھول کر غیروں کی طرح بن گئے ہیں، یزیدوں کی طرح بن گئے ہیں، کافروں کی طرح بن گئے ہیں۔ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم حسین جیسا بن جائے، حسین ہی ہمارے اندر ہو جائے، اس کو چھوڑ کر ہم اور کچھ ہو گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام حسین علی مقام کربلا کے سرزمین پر گئے، اپنے اہل اولاد کو لے کر گئے، اپنے جان، جب اسلام کی باری آئی اپنے جان کو دیا، اولادوں کو قربانی کیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خود کو نہیں بچا سکتے گناہوں سے۔ ایسا شخص کہتے کہ میں حسینی ہوں، ایسا شخص کہتا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، جس حسین نے دین کے لیے اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، بھانجے بھتیجے کو قربان کر دیے۔ ایسے حسین پہ لاکھوں سلام، جس نے دین اسلام کے لیے اپنے جان و مال قربان کر دیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ سرزمین کربلا پر جب پہنچے، کوفہ کے زمین، کوفہ کے جب پہنچے تو حضرت امام حسین علی مقام اپنے گھر والوں کو خیمے کے اندر چھپا کو رکھے ہیں۔ دشمن تو ڈھونڈتے ہیں کہاں ملے مار دیا جائے۔ یہ حسین کا دشمن پورے کوفہ والا یزید ایک طرف ہوئے تھے، کیونکہ ان کا مطلب تھا کہ حسین کو مار دیا جائے گا، حسین کو قتل کر دیا جائے گا، حسین کو شہید کر دیے جائیں گے تو ہماری حکومت ہو جائے گی۔ یزید پورے پہرے لگا دیے گئے، یزید پورے دشمن ہی نظر آ رہے تھے۔ وہاں جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یزید لوگ تھے، 70 پہ 2 آدمی جو حسینی تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان تھا، ان کے دل میں ایمان تھا۔ ایمان والے کم ہیں، گنہگار بہت سارے زیادہ ہے۔ تو آج کیا کر لیا انہیں؟ پریشان۔ آج انہیں کیا کر لیا؟ جہنم، منافق، فاسق، فاجر بن گئے۔ اور جو ایمان والے تھے جان دے کر جو ہے جنت کو خرید لی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف جو ہے کربلا والے امام حسین کی طرف سے 72 آدمی، اور وہ ہزاروں کی تعداد ہے، کہیں 10,000، 20,000، 40,000 کی فوج بتایا گیا تاریخی کتاب میں۔ تو اسی طرح سے بہت سارے جو ہے ہزاروں کے آدمی کے بیچ میں صرف 72 وہ لوگ تھے جو حسین کی طرف تھے، حسین والے تھے، اور حسین کے لیے اپنا جان قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے آواز آئی، اے حسین آؤ لڑو، اے حسین آؤ مقابلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین سب سے پہلے ایک اپنے خیمے میں سے، اپنے فوج میں سے ایک بوڑھا میاں کو بھیجا، ایک برے آدمی تلوار کھڑا ہوا اور کہا حسین یہ موقع مجھے دو، میں جاؤں دشمنوں کو قتل کر ڈالوں، دشمنوں کا نست نابود کر ڈالوں۔ وہ بورے میاں تلوار لیے، حسینی تھے، جذبات تھا، ایمان تھا، قرآن تھے، دین تھی، سب کچھ ان کے ساتھ تھی۔ تلوار لیا، تلوار لے کر دشمنوں کے سامنے میدان میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا آؤ کون ہے حسین سے مقابلہ کرنے والے، کون ہے میرے حسین کا مقابلہ کرنے والے۔ جب دیکھا یزیدیوں نے آواز لگائی اور کہنے لگا اے حسین تم ایک بوڑھا کو بھیجا ہو ہم سے ٹکرانے کے لیے، ہم سے لڑنے کے لیے، ایک بوڑھا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جب یزیدوں نے یہ آواز دی، اے یزیدو جتنا تم جیتنے کی تمنا رکھتے ہو اتنا میں اسلام پر مرنے کا تمنا رکھتا ہوں۔
जितना तुम अपनी हुकूमत चाहते हो उतना मैं हुसैनी चाहता हूँ, मुझे हुसैन चाहिए, मुझे ईमान चाहिए, मुझे दीन चाहिए। इस तरह से वो बुरा मियाँ हाथ पे तलवार ली, दुश्मनों से मुकाबला करते रहे, यहाँ तक कि बहुत सारे दुश्मनों को कत्ल कर डाले, बहुत सारे दुश्मनों को काट डाले। काटते गए, आखिर में जब काटते गए, लड़ते गए, एक पीछे से हमला करके उसको शहीद कर दिया। वो बुरा मियाँ करबला के सरजमीन पे लहूलुहान हो गए, शहीद हो गए। इसी तरह से हुसैन थे, एक से एक आते रहे। फिर उधर ऊन मोहम्मद जो हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भांजे थे, ऊन मोहम्मद छोटे मासूम बच्चे तलवार हाथ में लिया और बहन कहने लगी, भैया आज मुझे मौका है इस्लाम पर अपने बेटा को कुर्बान करने का, आज मौका है इस्लाम दीन को जो है कुर्बान कर रहे हैं, इस्लाम पर मेरे बेटा को जज्बात मर मिटने का, आज अपने हक अदा करने दो। ऐ मेरे भैया आप हुक्म दो, आप इजाज़त दे ताकि मेरा बेटा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों ज़रा सोचो, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे के दिल में हुसैन की मोहब्बत, वो छोटे छोटे दिल मासूम बच्चे के मोहब्बत, अल्लाह रसूल की मोहब्बत, दीन के खातिर तलवार लेकर दुश्मनों के सामने खड़े हो गए। वो ऊनो मोहम्मद थे जो हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के भांजे थे। तलवार लेकर सरजमीन करबला में खड़े हो गए। तलवार, दो बच्चे मासूम बच्चे, अभी छोटे 8-10 साल के बच्चे जब तलवार लेकर खड़े होते हैं, ज़रा सोचो उस वक्त क्या होगा। यजीदियों आवाज़ लगाने लगे, यजीदियों के लश्करों से आवाज़ आई, ए हुसैन तुम कब तक लड़ोगे छोटे छोटे बच्चों को भेजकर, कब तक लड़ोगे? ये छोटा बच्चा हम सब के साथ कैसे मुकाबला कर सकता है? तो फिर कहने लगे बच्चे, कई आवाज़ देने लगे, ऐ यजीदो तेरे दिल में जीने का तमन्ना है, मेरा दिल में अल्लाह के रसूल अल्लाह पर और दीन इस्लाम पर कुर्बान होने का जज्बात है। ये कहकर तलवार खड़े हो गए, दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे दुश्मनों को कतरते रहे, काटते रहे, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी तरह से जो है इमाम के हुसैन के जितने भी लश्कर थे शहीद का जाम पीते रहे। फिर आखिरी जब ज़ुहर का वक्त आया, जुमा का दिन था। कौन सा दिन? जुमा का दिन, 10वीं मुहर्रम, तारीख़ याद रखो, 10 मुहर्रम यौम आशुरा, 10 मुहर्रम का दिन जुमा का दिन था। हज़रत हुसैन अब तक करबला सरज़मीन, ज़ुहर का वक्त हो गया, जुमा तो नहीं पढ़ सकते लेकिन ज़ुहर का वक्त हो गया। जो है हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे, ऐ मेरा बेटा अली अकबर आ जाओ, अब तेरा बारी। ज़रा सोचो नौजवान बेटा जो अभी शाम को शादी किया, कौन? हज़रत अली अकबर। ज़रा सोचो हज़रत अली अकबर अभी दुल्हा बना है। इस्लाम के जज्बात को देखो, अभी शाम को दुल्हा बना, सुबह को तलवार लेकर दुश्मन के सामने मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। वो कौन थे? हज़रत अली अकबर जो हज़रत इमाम हुसैन के बेटे थे, उनके शहजादे थे जो तलवार लेकर खड़े हो गए। और हुक्म आया, हज़रत हुसैन की आवाज़ आई, ए बेटा तलवार लेके जाओ और लड़ो। हज़रत अली अकबर वो औरत जिसे निकाह कर को शाम को आया, चेहरा देख रही है, बाप का चेहरा देख रहे और कह रहे हैं कि आज इस्लाम के लिए अपने जान में देने जा रहा हूँ, तुम सब्र कर लेना, तुम अल्लाह से दुआ कर लेना। अपनी बीवी से इजाज़त लिए और तलवार लिया, घोड़ा पे बैठे और दुश्मनों के बीच करबला के सरजमीन के मैदान पे खड़े हो गए और आवाज़ देने, आओ कौन है दुश्मन, आओ ऐ यजीदो आओ, कौन है लड़ने के मुकाबला के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह से दुश्मन आने लगे, यजीदियों ने हमला करना शुरू कर दिया। हज़रत अली अकबर इतना तलवार चलाते रहे, लड़ते रहे। ज़ोहर का वक्त हो गया, लड़ते रहे, ज़ोहर का टाइम हो गया, लड़ते रहे और कम से कम बहुत सारे जो है वक्त से टाइम से लड़ते रहे और दुश्मनों को जो है कत्ल करते रहे, काटते रहे, यहाँ तक के काटते फिर जो है पीछे से एक दुश्मन आकर हमला कर दिया।
वक्त ज़ोहर हो गई, पीछे से आकर दुश्मन हमला कर दिया। अली अकबर की लाश तरस रही है, हाथ पे बाजू पे तलवार मार दिए और जब तलवार भाला लग गए तो हज़रत अली अकबर जो है तड़प रही हैं, दूसरे दुश्मन आकर उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हज़रत अली अकबर की लाश, उनकी मैयत, उनकी जो है जिस्म तरस रही है। उधर हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम खीमे में जब देख रहा है कि मेरा बेटा को शहीद हो रहा है, किसी ने आकर आवाज़ दी। एक शख्स ने कहा, ए हज़रत हुसैन, आप खीमे में नमाज के लिए तैयार हो रहे हो, नमाज ज़ुहर के लिए रेडी हो रहे हो, तुम्हारा बेटा हज़रत अली अकबर की लाश तरस रहा है, जा अपने बेटा को बचा ले, जा अपना बेटा को उठा ले। इस तरह से एक आदमी जब आवाज़ दी, जब आवाज़ लगाई तो हज़रत इमाम आली मकाम हुसैन ने क्या कहा, ज़रा गौर से सुनो। ए मुसलमानों, ए हुसैन पे मरने वालों, ए हुसैन का चाहने वालों, ए हुसैन का कहने वालों, ए हुसैन से मोहब्बत रखने वालों, ज़रा सोचो, जिस हुसैन का लफ्ज़ आज हमें करबला के सरज़मीन बता रही है, आज वो ज़मीन से आवाज़ आ रही है कि मैंने अपने बेटा का लाश को तरसा देखा, मगर ज़ुहर का वक्त हो गई, चाहते तो अपने बेटा को बचाकर दुश्मन का जो है खात्मा ख़त्म कर डालता, दुश्मन का नस्त नाबूद कर डालते, मगर नमाज ज़ुहर का वक्त हो गई, नमाज में खड़े हो गए। और जब वो आदमी आवाज़ देने लगे तो हुसैन क्या कहा कि ऐ शख्स, ऐ लोगों, मेरा बेटा तरस रहा है, मेरा बेटा तड़प रहा है, मेरा बेटा का जान जा रहा है, मेरा ईमान नहीं जा रहा, मेरा ईमान बाकी है। ज़रा सोचो, मेरा ईमान बाकी है, मेरा औलाद कुर्बान हो रहा, कोई बात नहीं, मेरा दीन ज़िंदा है, मेरा इस्लाम ज़िंदा है, मेरा कुरान ज़िंदा है, मेरी नमाज ज़िंदा है। जब तक ये चीज़ है, मेरा बेटा चले जा रहे, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरी नमाज ना जाए, मुझे उस बात की परवाह है। ज़रा सोचो, आज हुसैनी कहते हो, आज लोग हुसैनी समझते, किस बात की हुसैनी, किस बात की? ऐ गद्दारो दुश्मन, ऐसे शख्स को गद्दार कहते हैं। करबला के सरजमीन पे लिखी हुई है कि जितने भी शख्स नमाजों को छोड़ा, लड़ाई पर ध्यान दी और अपनी जीत पर ध्यान दी, वो यजीद लोग थे, और जितने भी नमाजों को कायम रखा वो हुसैन वाले थे। ज़रा सोचो, हुसैन वाले बनोगे तो नमाज को नहीं छोड़ोगे। करबला का सरजमीन कह रहा, आज हम नमाज को यजीदी बना दिए हैं और यजीदी बन चुके हैं, लेकिन कहते कि हुसैनी है। अरे भाई, हुसैनी बन के तो देख, फिर तेरी मज़ा, तेरी ज़िंदगी देख, तेरे अंदर की ईमानियत देख, हुसैन तेरे रूह में आ जाएगी, तेरा जिस्म तरो ताज़ा हो जाएगा। हुसैन तो बन के देख, बोल के मत देख, बन को देखना, क्योंकि हुसैन वो है दुश्मनों के बीच में नमाज पढ़ने वाले, दुश्मन का खौफ नहीं, डर नहीं कि दुश्मन आकर हमला कर देगा, फिर भी कहता दुश्मन मार डाले कोई परवाह नहीं, हमला कर डाले कोई परवाह नहीं, लेकिन नमाज ना छोड़ी जाए ये परवाह है। नमाज को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जिस नमाज के लिए मैं दीन पे चल रहा हूँ, जिस नमाज के लिए आज तक मैं ज़िंदा हूँ, जिस नमाज के लिए मेरे नबी ने देकर गया, जिस नमाज को मेरे नबी ने जो है अमानत देकर गई, तो उस नमाज को कैसे छोड़ सकता? आप जरा सोचो, बेटा तरस रहा, नमाज को नहीं छोड़ रही। आज तेरा बेटा मस्त हो को सोड़ा, तू नमाज नहीं, तू अल्लाह से दुआ नहीं करता, तेरे जैसे नालायक शैतान कौन होगा? तेरे जैसे यजीदी कौन बन पाएगा? ज़रा सोचा है सुन्नी मुसलमान भाइयों, ज़रा सोचा, अपने आप को सुन्नी कहना, अपने आप को हुसैनी कहना, ज़रा हुसैनी बन के दिखाओ, फिर कहो फ़ख्र से, अपने जज्बात के साथ, तब फिर कोई कहने वाला नहीं कि तुम हुसैनी नहीं। तो इसीलिए करबला के सरजमीन पे लहू लहान होते गए, अपने घर बार को लुटाते गए, अल्लाह को याद करके अल्लाह को याद करते गए। इसीलिए कहते हैं एक एक को राह दीन पे कुर्बान कर गए। अल्लामा फरमाते हैं कि एक एक को राह दीन पे कुर्बान कर गए, इंसानियत के दोष में एहसान कर गए। लौ झिलमिला रही थी हरम के चिराग से, जहरा के लाल ने अपना खून दान कर गए, जहरा के लाल ने अपना खून दान कर गए। और मेरे दोस्तों, वो शायर कहता है, हुसैन इब्ने अली ने गम के अंबारों से खेला है, गम
کے انبار، بہت بڑے ڈھیر غم دلوں میں لگ ہوئی، بھانجے بھتیجے بیٹے قربان ہو رہے، دلوں پہ غم ہے، اور کہہ رہا حسین ابن علی نے غم کے انباروں سے کھیلا ہے، لگا کر جان کی بازی جفا کاروں سے کھیلا ہے، غداروں سے دشمنوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ اس لیے کہتا شاعر حسین ابن علی نے غم کے انباروں سے کھیلا ہے، لگا کر جان کی بازی جفا کاروں سے کھیلا ہے، وہ بہادر باپ کا بیٹا، وہ بہادر باپ کا بیٹا ڈٹ کر تلواروں سے کھیلا ہے، وہ بہادر باپ کا بیٹا ڈٹ کر تلواروں سے کھیلا ہے۔ ذرا سوچو، وہ کھیل کھلایا دشمن کے ساتھ، آج ہم کھیل کھلائے اپنے آپ کے ساتھ شیطان کو لے کر۔ یہ کوئی کھیلنا، لڑنے کے لیے تیار حسین نے کل کربلا کے سرزمین پہ اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کیا، ڈٹ کر تلواروں سے لڑ کر دشمنوں کا مقابلہ کیا، کیوں؟ دین کے بچا کر۔ اور آج ہم ان کے نام لے کر تلوار گھمائیں تو کیا حسینی بن جائیں گے؟ کیا ہمیں حسینی کہلائیں گے؟ کوئی بات نہیں، یہ حسینی نہیں، یہ ہمارے دلوں کے اندر ایک وسوسہ ہے، شیطانی کی وسوسہ ہے، دنیا کی، دنیا داری کی، دنیا کا خوشی کی۔ حسین کو خوش کرنا نہیں چاہتے۔ حسین کو خوش کرنے کے لیے یہ تاریخی پیغام جو کربلا کے سرزمین سے آئی، میرے دوستو بزرگوں، آج میں بتانا چاہتا ہوں اس بات کو کہ جو شخص اس بات کو سن لے اور جان لے اور عمل کرے، کل قیامت میں جب بھی اٹھے گا تو حسینی بن کر اٹھے گا۔ کل جب بھی اٹھے گا حسینی بن کر اٹھے گا، ورنہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ غدار، دشمن، منافق، فاسق۔ جو مسلمان تو تھے، یزید کون تھا؟ کیا کوئی کافر تھا؟ نہیں، کون تھے؟ مسلمان، لیکن کیا تھی؟ منافق، جس کا ایمان نہیں، بھروسہ نہیں، مرے گا تو ایمان والا ہو کر یا کافر ہو کر۔ ایسے یزیدی کے ساتھ آج ہم مسلمان، جسے آپ سنی کہتے ہیں، حسینی بولتے ہیں، وہ لوگ آج ساتھ دے رہے ہیں، ان کا کامہ کر کے، ان کے طریقہ اپنا کر، ان کی طرح مل کر۔ کیوں؟ اب کیسا؟ میں کربلا کے سرزمین پہ جاتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گی، کیونکہ کربلا میں جو ہوا کیسے یزیدی ہے اور حسینی کون ہے، بس آپ جانیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، ظہر کا وقت نماز پڑھ لیے، حضرت علی اکبر کا لاش ترس رہی، شہید ہو گئے، شہید کا جام پئیں گے، جس نے اپنے گھر بار کو لٹایا، خون اللہ کے راستے میں بہایا، اپنے آپ کو قربان کیا۔ ایسے حسین کے ساتھ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ان کا نام لے کر کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کتنا بڑا جھول جھال کر رہے ہیں، کتنا بڑا شیطان کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کو ذرا بھی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ جہالت۔ اور جہالت کیا؟ جاہلوں کی جہالت، جسے نہ سمجھ، جسے معلوم نہیں، اسے جاہل کہتے ہیں۔ جسے جہالت، جو غلط کامیں کرے، جسے کوئی حدیث سے یا اسلام سے کوئی فرق نہیں، اسے جہالت کہتے ہیں، جو آج ہم خود کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر ہے، ہم مسلمان سمجھ کر، ہم حسینی کر کر، ہم حسینی بول کر سمجھ کر۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ذرا سوچو، اب وہ 10ویں تاریخ جو محرم کا پیغام ہم کو یہ دیتی ہے کہ جب شہادت کے دن حضرت علی اکبر کی شہید ہوئے، اب باقی بچا کون؟ پورے شہادت کا جام پی گئے، حسین والے 72 لوگ شہید ہو گئے، پیچھے میں سے ان کی بہن زینب تھی، اور دیکھا کہ میرا چھوٹا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا حضرت علی اصغر، ننھے اصغر، سنے ہوں گے آپ، کہیں ان کا ذکر بھی، ان کا بات بھی، اصغر کا نام آپ سنے ہوں گے، علی اصغر، جو بڑا بیٹا علی اکبر شہید، بڑا بیٹا زین العابدین جو ابھی مدینہ ہی میں تھے، ساتھ نہیں لایا تھا کیونکہ بیمار تھے۔ حضرت امام زین العابدین سب سے بڑا بیٹا کن کے تھے؟ حضرت امام حسین کے۔ وہ بیٹا کو چھوڑ کر پورے لوگوں کو لے کر آ گئے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، 1-2 سال کے بچے کون؟ حضرت علی اصغر، جو پیاس، اب 3 دن کا بھائی پانی نہیں ملا، پانی پہ پہرا لگا دے گیا۔ یزید کہا اے حسین تو بیعت کر لے، پانی تیری، اے حسین تو بیعت کر لے، تو امامت مانگ، تو مجھے امام مان لے، میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے، میں تجھے پانی پورا دے ڈالوں گا۔ سمندر پر پہرا لگا دی گئی، یزید لوگ پورے دشمن بن گئے، کیونکہ حضرت حسین کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ وہ کوفہ کے زمین پر، آج کربلا کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں حسین کی رحمت برس رہی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ننھے اصغر پیاسا ترس رہے ہیں، پانی کا لب سوکھ رہے ہیں۔ اب بہن زینب کیا کرتی؟ بھیا حسین
नन्हे बच्चे ने क्या बिगाड़ा, यजीदों को कहने पानी दे दे, अपने बेटा को लिया और यजीदों को कहने लगे, ए यजीदो तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है, जो करना मुझसे लड़, जो भी करना मुझसे कर, मगर मेरे बेटे असगर को पानी दे डाल। उसको तो थोड़ा सा, ये छोटा बच्चा तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस तरह से कहने लगे। मगर यजीदों ने कहा पानी नहीं मिलेगी, तुम बैयत कर लो, तुम हार मान लो, तुम सर को झुका लो। हुसैन कहने लगे मेरा बेटा ने क्या बिगाड़ा। यजीदों ने ना सुना और जो है पानी नहीं दी। यहाँ तक कि ज़ैनब भी पानी के लिए तरसते रहे। ज़ैनब भी कहने लगी ऐ लोगो, ऐ यजीदो, क्या मेरा भतीजी ने क्या बिगाड़ा, ये छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, इनको ज़रा पानी दे डालो। लेकिन यजीदों ने नहीं सुना। काफिर दिल था, फासिक दिल था, गुनहगार दिल था, लालच दुनिया की थी, दौलत की जो है ख्वाहिश थी, दौलत का जो है भुकारा, दौलत का वो लोगा थी। इसलिए उनको समझ नहीं था कि ईमान क्या है, दीन क्या है, ना समझ करके जो है पानी को नहीं दिया। फिर इसी तरह से अब्बास भी शहीद अपने बाजू काट डाले, अपने आप को कुर्बान कर डाले। वो अब्बास पानी के मशकी से भर को ला रहे, दुश्मन तीर चला रहे हैं, हज़रत अब्बास के बाजू काट दिए गए, पानी तक लाना नहीं दिया, यहाँ तक कि फिर अब्बास को शहीद कर दिए गए। इसी तरह से जो बहुत सारे वाक़यात आई, जो हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदानों, उनके औलादों में से, उनके हुसैनी में से जो लोग मानने वाले थे, शहीद का जाम पी गया, अल्लाह को प्यारा होकर दीन को बचाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब बारी आई इमाम आली मकाम की, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब ज़ोहर का नमाज़ पढ़े, तलवार लिया। अब ज़रा सोचो उनके साथ क्या क्या थी। 3 चीज़ें थी। वो 3 चीज़ें क्या थे? एक घोड़ा पे बैठा, एक तलवार और एक पगड़ी उमामा, और जिस्म के अंदर जो है अपने बदन के ऊपर एक चादर। तलवार उठाया किसकी? अपने बाबा हज़रत अली मुर्तज़ा ज़ुल्फ़क़ार, जिसका नाम तलवार का नाम है। हज़रत अली करीमुल्लाह की तलवार, बाबा की तलवार, हज़रत हुसैन अपने बाप के तलवार जो हाथ में लिए, और जो है उमामा किसकी थी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पगड़ी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमामा बांधते थे, वो उमामा सर पर पहने, और जो है चादर, कहाँ बहन ज़ैनब लाओ मेरी माँ की चादर, फ़ातिमा की चादर। लोग देखेंगे अपने कवज़ को पहनते, लड़ने के लिए बड़े से बड़े जो है अपनी हिफाजत के लिए अपने जिस्म को जो है छुपाते। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन को देखो, एक बाप का तलवार लिया, एक नाना का जो है उमामा लिए, और एक जो है माँ की चादर पहने हुए घोड़ा पे बैठे और करबला के सरजमीन पे खड़े हो गए। अब उमामा है नाना की, और तलवार है बाबा की, और चादर है माँ की। 3 चीज़ें लेकर दुश्मन के सामने खड़े हो गए। ज़ोहर के नमाज अदा कर ले, दुश्मन के सामने खड़ा हो गया। दुश्मन आओ अब मुकाबला करो, अब तेरे से लड़ने के लिए नबी का नवासा हज़रत हुसैन आ गए हैं, तेरे से लड़ने के लिए वो इमाम आली मकाम आ चुके हैं, आओ। जब आवाज़ दी तो दुश्मन आने लगे। हज़रत इमाम हुसैन तारीख़ की किताबों में लिखता है, ज़ोहर से लेकर असर तक 3 घंटा 4 घंटे का वक्त रहता है। 3-4 घंटे तक लड़ते रहे, लड़ते। एक शख्स तन्हा आदमी था, तन्हाई आदमी था, लड़ते गए, यहाँ तक कि 3 घंटा लड़े। कहता था, एक शख्स पीछे से देख कर कह रहे कि हज़रत हुसैन ऐसा तलवार चला रहे हैं कि गाजर और मूली की तरह जैसे सब्जी को काटते हैं, वैसे हज़रत हुसैन लोगों को काट रहे। अब दुश्मन इतनी ताकत कहाँ से आई? तलवार बाप का शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा की थी, माँ चादर माँ फातिमा ज़हरा की थी, क्योंकि वो चादर, वो जो पर्दे वाली चादर, जो हिफाजत करने वाली चादर, उनकी ताकत थी। उमामा नबी की थी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इतनी बड़ी ताकत, 3-4 घंटा लड़ते गए, दुश्मनों से मुकाबला करते रहे। इसलिए कहते हैं जो है लड़ते गए कि एक हम है जो गुनाहों के दिल में समा गए। इसीलिए कहते हैं शायर, एक हम है जो गुनाहों के दिल में समा गए, वो हुर थे जो नेकियों के कबीले में आ गए। एक हुर, जब करबला के सरजमीन पर यजीद सबसे पहले लड़ने के लिए यजीदों की तरफ से कौन गया था? हुर, जिसका नाम हज़रत हुर है। वो यजीद की लश्कर में था। जब देखा कि यजीद की लश्कर लालची कुत्ते
کتے ہیں، یزید کے لالچی دنیا والے ہیں، یہ تو دین نہیں، اسلام نہیں۔ میں لڑ رہا ہوں کس سے؟ ایک امام عالی مقام حسین سے، میں ایک نانا کے نواسے سے لڑ رہا ہوں۔ وہ حر جو ہے تلوار لے کر جب حسین کے سامنے آیا، شکل نبی کی تھی، چہرے کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ ہو گئے، جبکہ حضرت امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے میرے دوستوں بزرگوں، وہ ایک ہم ہے جو گناہوں کے دل میں سما گئے، وہ حر تھے جو نیکیوں کے قبیلے میں آ گئے۔ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، تنہا حسین نے، ایک اکیلا حسین نے ساری شریعت کو بچا گئے، تنہا حسین نے ساری شریعت کو بچا گئے۔ ذرا سوچو، وہ حسین اکیلا ایک بڑا شریعت جو اسلام کہتے ہیں، جو کہتے ہیں آج میں مسلمان ہوں، ایسی دین کو بچا کر کون گئے؟ وہ حسین جو تنہا، اس لیے کہتا شاعر کہ تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، کتنے؟ تم سے ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، تنہا حسین نے ساری شریعت کو بچا کر گئے، تنہا حسین نے سارے شریعت کو بچا کر گئے۔ جب حسین لڑتے گئے یہاں تک کہ ٹائم ہوگا عصر کی، اب نماز کا وقت ہو گیا، حسین کہنے لگے اے یزیدو رکو، اب نماز کا وقت ہے، کیونکہ تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان، اب نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر لڑیں گے، مقابلہ کریں گے، جس کی جیت ہوگی ان کی ہوگی حکومت۔ اسی طرح سے جب حسین نے آواز دی، یزیدیوں نے اپنے نشے میں تھا، کس کی؟ حکومت کی، دولت کی، ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھو۔ آج میں بھی کہہ رہا ہوں ہر جمعہ کے اندر، ہر دن، ہر وقت کہ نماز پڑھو، نماز تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز کیا ہے، لیکن حسین سے پوچھو، کربلا کے سرزمین، دشمن کا خوف نہیں، ڈر نہیں، دشمن تلوار لے کے کھڑے اور کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، دشمن کیا کہہ رہا ہے؟ اے حسین ابھی لڑنے کا ٹائم ہے، نماز کا نہیں، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرا سوچو، یزیدی کو نماز کی ضرورت نہیں تھی، حسین والوں کو نماز کی ضرورت ہے۔ آپ حسینی ہے یا یزیدی، آپ خود فیصلہ کریں۔ آپ حسینی والا بننا چاہتے تو نماز کو پڑھیں گے، کیونکہ حسین نے تمام یزیدوں کو کہا تھا لڑیں گے کوئی بات نہیں، مقابلہ کریں گے کوئی بات نہیں، مگر اس پہلے ہمارا نماز ہے، نماز پڑھ لیا جائے۔ عصر کے لیے حضرت حسین نے اب پانی مانگا کہ ذرا وضو کر لوں، پانی دے ڈالو، پانی تو پہلے نہیں ملے گی۔ پھر حسین کیا کرتے؟ تیمم، کربلا کے سرزمین، خونوں سے لہو لہان، پھر تیمم کرنے لگے، تیمم کیا، نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز عصر کے لیے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے، ثنا پڑھے، اس طرح سے رکوع کرے۔ جب سجدہ میں گیا، دشمنوں نے دیکھا کہ حسین اب سجدہ میں ہے، ہم تو 3 گھنٹہ سے لڑے، ہمارا پورا لشکر میں سے بہت سارے لشکرہ ختم ہو گئی، اب حسین اگر نماز پڑھ کر سر کو کھڑا کر دیے تو کوئی ماں کا لال اس سے لڑ نہیں سکتا، کسی کی طاقت ان کے ساتھ لے نہیں سکتی، اب تو اچھا موقع ہے کہ حسین کو شہید کر دیا جائے۔ دیکھا حسین کو کوئی گرا بھی سکتا نہیں، حسین تو نماز کے حالت میں، جب نماز سے دھوکے میں سے مارنا یزیدی دشمنوں کا کام ہے، حسین کا کام تو مقابلہ کرو ڈٹ کر، حسین سینہ کھڑ کے چلو اسلام۔ اسی طرح سے وہ حسین تھے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جب کھڑا ہوا رکوع کرے، دشمن نہیں آیا، سجدہ میں جب تھے، یزیدوں میں سے 3 آدمی آگے بڑھے، ایک ہے زرعہ، دوسرا سنان، تیسرا شمر، یہ 3 شخص جو حضرت امام کو شہید کیے، وہ 3 شخص کھڑے ہوئے، حضرت امام عالی مقام جب ایک سجدہ میں بیٹھے، دشمن جب ایک سجدہ کر کو جب بیٹھے تو دشمن دیکھا کہ حسین سجدہ میں ہے، حسین سجدے میں ہے، آ کر ہاتھ کے بازو کو تلوار سے مار دیے، پھر بھی نماز کے لیے کھڑ رہے ہیں، پھر بھی نماز میں سجدے میں ہے۔ پھر دوسرا دشمن جو زرعہ تھے، وہ زرعہ آ کر بھالا، جو خنجر، تیر اور کیا کیا تھا، ہاتھ تلوار ہے، آ کر سینے پہ مارنے لگے، کس کے؟ امام علی مقام کو سینے پہ مارنے لگے، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیے، پھر بھی نماز، سینے پہ تیر لگی، سجدہ کے لیے سینے زخم ہے، خونوں سے لہو لہان ہے، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑ رہا۔ وہ حسین ہے، تم جیسے لوگ نہیں، وہ حسین جیسا بن جاؤ، نماز کو اپنے حالت اپنا لو، وہ حسین والے بن جاؤ گے۔ میرے دوستو بزرگوں، حسین نماز کی حالت میں، پھر دشمن دیکھا کہ ان کا سر جھک ہی رہا ہے، تو تیسرا شخص جس کا نام شمر تھا، وہ آ کر سر کو الگ کر دیا،
تلوار مار کو سلک کا ارک کر کو تلوار کے نوک پہ کھڑا کر دیا اور دشمنوں کے جو ہے کھڑا کر کے لوگوں کو کہا کہ ہم جیت گئے، حسین کی شہادت ہو گئی۔ اب حسین شہید ہو گئے کربلا کی وہ سرزمین پر۔ جب حضرت حسین شہید ہو گئے کیا منظر ہوگا، کیسی منظر ہوگی۔ دشمن یزید لوگ خوشیاں مناتے رہے کہ ہم جیت گئے، حسین کے سر کو تلوار کے نوک پہ کھڑا کر دیا، اور کھڑا کرنے کے بعد جب آواز دی اے لوگوں آ جاؤ، حسین شہید کر دیا گیا، حسین کو مار دیا گیا، ایسے یزید جب کہنے لگے، یزید جب آواز دینے لگے، لوگ دیکھ رہے، لوگ جب آ رہے ہیں کہ حضرت حسین کا سر اونچا ہے، تو آواز دیا ایک شخص کہ حسین تو زندہ تھا پھر بھی تیرا سر اونچا تھا، آج اللہ کو پیارا ہو گیا پھر بھی تیرا سر اونچا ہے، پھر بھی تیرا سر کہیں بھٹکنا نہیں بلکہ اونچا ہے۔ تلوار کے نوک پہ اونچا کیا، کھڑا کیا، کون؟ یزید لوگ۔ اب یزیدہ خوشیاں منا رہی کہ نہیں؟ اب ذرا سوچو، غور کرو، وقت تو جاری، مگر میں بتا کر ختم کرتا ہوں۔ آج فیصلہ کر لو بھائی، ہم حسینی ہیں کہ یزیدی؟ اب حسینی بننا کہ یزیدی بننا آپ کے ہاتھ میں۔ حضرت امام مفتی انام کسی کے پاس نہیں، کوئی حضرت تم کو گھول کر حسینی بنا نہیں سکتا، کوئی عالم تمہیں بول کر حسینی بنا نہیں سکتا، کسی کی بات، کسی کی بیان، کسی کی تقریر تمہیں جو ہے حسینی بنا نہیں سکتا، بلکہ خود دل میں حسینی بن جاؤ تو خود بن جاؤ، خود بن جاؤ گے۔ تو یزید لوگ کیا کیے؟ اب آخری بات ختم کرنے جا رہا ہوں، یہ آخری بات ہے، آخری پیغام 10 محرم کی۔ اس بات سے کربلا کے چلے گئے۔ کربلا آج تک محرم کی 10ویں تاریخ آتی ہے، حسین کا غم دلوں میں آتا ہے، حسین کے لیے ہمارے دل ترس رہا ہے کہ حسین کو کس قدر مارا، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، اور دین کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں، کیسا کام ہے اور کس طرح سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم حسینی ہیں؟ اپنے خود دل کو میں نے جب سوچ کے دیکھا، ہے اللہ میں مسلمان ہوں، میں تو یزیدی نہیں ہوں، فاسق نہیں، فاجر نہیں، منافق نہیں، پھر میں منافق جیسا کام کر کے کیا منہ دکھاؤں گا حسین کو؟ ان کی درگاہ مبارک سے کیا آواز آئے گی؟ نانا جب کل میرے حضور کہہ دیں گے یا اللہ یہ میری امت نہیں، کیونکہ اس نے میرے نواسوں کو مارا، اس نے میرے نواسوں کو ستایا، اس نے میرے نواسے کے نقل کو دنیا کے سامنے میں ظاہر کیا، لوگوں نے اسے ناچا کودا، تو کیا کرو گے اس وقت؟ اگر میرے نبی یہ کہہ دے، میرے نبی کہہ دے، تو حسین والے بنو گے کہ یزید والے بنو گے؟ حسینی بنو کہ یزید والے؟ حسینی بننا تو یہ پیغام سنو، جب یزید لوگ حسین کو شہید کر دیے، اب کیا کرنا؟ حسین کے سر مبارک لے کر تلوار کے نوک پر کوفہ کے بازاروں میں گھوم رہا، لوگوں کو دکھا رہا کہ دیکھ حسین کو میں نے قتل کر دیا، معاذ اللہ حسین کو شہید کر دیا، اللہ کے راہ میں قربان ہو گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، ان کی سر مبارک لے کر کوفہ کے بازاروں میں یزیدہ شور مچا کو، ڈنگا بجا کو، پورے بازاروں میں گھوم کو، گلیوں میں، کچوڑوں میں گھوم کو یزید کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب یہ کام کس کی؟ اب ذرا سوچو، یہ کام کس کی تھی؟ یزید کی، کیونکہ یزید خوشیاں منائے اور یزید غم منائے، دو چیزاں جو کام کی یزید ہی کیے، حسینی کچھ نہیں کیا سوائے صبر کے، کیونکہ زینب بھی تھی، بہن زینب تھی، بہن سکینہ تھی، جو دیکھتا تھا بھائی کے لاش کو ترسے ہوئے، پھر بھی دلوں میں پتھر رکھ کر اللہ کو یاد کر رہے، یا اللہ میرا اپنا بھائی جا رہا، کوئی پرواہ نہیں، میں صبر کر لوں گا، میرا بھائی، میرا بھانجے بھتیجے چلے گئے کوئی بات نہیں، لیکن تیرا دین میرے ساتھ ہے، تیرا دین، تیرا نبی کا لایا ہوا ایمان میرے ساتھ ہے، تیرا نبی کا لایا ہوا قرآن نماز میرے ساتھ ہے۔ ذرا سوچو، جب اس بات کو حضرت بہن زینب کی کچھ نہیں، آج ہم کتنے ماننے والے، جس کی بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہو کے لاشیں ترس رہی، خونہ بہہ رہی، ایسے بہن جو صبر کیا، ایسا بہن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کر کو اللہ سے دعا کیے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حسین کے نام لے کر کہ اللہ تیرے نواسے کو شہید، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، کوئی بھی مانگا نہیں، کوئی بھی نہیں مانگا نہیں، تو کیا بھائی حسینی ہے؟ حسینی ہے؟ ذرا سوچو، جب کوفہ کے بازاروں میں لے کر گھوما، ناچا کودا کس نے؟ یزیدوں نے۔ اور یزید کون ہے؟ فاسق، منافق، جو ایمان نہیں، مرے گا کافر ہو کر، کس طرح منافق اس کو بولتے ہیں۔
تو میرے دوستوں بزرگوں، ناچنا کودنا کس کا کام تھا؟ یزید کا۔ اب حسینی ہے کہ یزید، میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، میرے منہ سے بول بول کے میں تھک جاتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ حسین کے لشکر میں ہوں گے یا یزید کے سے۔ ناچنا کودنا میرا حق بات میں جو کربلا کے سر زمین پہ پڑھ رہا ہوں، جو حدیثی تاریخی کتاب ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے شہید، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ مانے یا نہ مانے، آپ برا سمجھے یا اچھا سمجھے، آپ کا فیصلہ، کیونکہ کل جواب آپ کو دینا ہے۔ یہ امام صاحب نہیں دیں گے، یہ حافظ صاحب نہیں دیں گے۔ کل جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ حسین کے نام پہ تو کیا کرتا تھا، حسین کے نام لے کر دشمن کی کام کرتا تھا۔ کل تجھے پکڑ ہوگی، مجھے نہیں ہوگا، کیونکہ میری کام ہے حق بولنا، میری جو ذمہ داری ہے میں کر دیا۔ اسی طرح سے حسین کے سر مبارک لے کر لوگوں نے ناچا، کون نے؟ یزیدوں نے، دشمنوں نے، غداروں نے، میرے دوستوں بزرگ گنہگاروں نے لوٹا اور چلے گئے یزید کے دربار پر۔ جب یزید نے دیکھا، ہائے افسوس، اب تو امام علی مقام حضرت حسین کو ہی شہید کر دیے، اب کرے تو کیا کرے، اب کرے تو کیا کرے، اب ہم نہ کیا ہوتا۔ اللہ معاف کرتے نہیں، رسول معاف کرتے نہیں، میرا دین معاف کرتا نہیں، میرا اسلام معاف کرتا نہیں، کیونکہ وہ کافر نہیں تھے۔ یزید کوئی کافر نہیں تھا، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، امیر معاویہ کے بیٹے تھے، جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے اچھے صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ لیکن ان کے دل میں کیا تھا؟ بے نمازی تھی، ان کے دل میں کیا تھا؟ شرابی تھی، ان کے دل میں کیا تھا؟ گنہگار تھا، زناکاری، دنیا کے جتنے بھی گناہ تھے انہیں کرتے تھے۔ حسین کو پسند نہیں تھا کہ دین میں ایسے لوگوں کو امامت نہیں دے سکتا، خلافت نہیں دے سکتا، بیعت نہیں کر سکتا، یزید کو میں اپنا امام نہیں مان سکتا، اسی لیے کہ حسین نے لڑا۔ ان کو لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، جب یزید کے دربار پہ لائے، یزید نے کہا کہ ہائے افسوس، اللہ معاف کرتا نہیں۔ اپنی عورتوں کو بلایا، لوگوں کو حکم دیا، اے لوگوں، اب رو پیٹو، ماتم کرو، ماتم سینہ پٹکو، خون بہاؤ، تاکہ حسین کے سر کو ہمیں معافی مانگ لے تو معاف کر دے۔ ناچا کدا، جب یزید کے سامنے آیا، یزید ہائے افسوس، تو نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا کہ ظلم کرنا، ستم کرنا، حسین کو جھکا ڈالنا، حسین کو پریشان کر کو میرے قدموں پہ گرا ڈالنا، مگر حسین قدموں پہ گرنے والے نہیں تھے، جھکنے والے نہیں تھے۔ دشمنوں نے دیکھا نہیں جھکا سکتا، لڑنا، اگر اس کو نہیں شہید کرتے ہمارا ختم ہو جاتا۔ ایسا یزیدوں نے کہا کہ اگر اسے شہید نہیں کرا جاتے تو ہماری لوگا نہیں بستے، ہم اگر بچے ہیں تو ان کو مار کر۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا سوچو، حسین کو لے کر اب سر مبارک کے سامنے پٹکنا، رونا، کاننا، دھونا، یہ کیا ہے؟ بہن زینب بھائی کہنے لگا، اے لوگو، اے عزیزو، میرا بھائی کو مار کو، تمہیں رو رہا، قتل کر رہی، سب کچھ کر کو، تمہیں جو ہے پیٹ رہی، اللہ تجھے ہمیشہ پیٹتا رہے، اللہ تجھے ہمیشہ ایسا کرتا رہے، تجھے معاف نہیں کرا۔ تو آج کچھ لوگ ہیں جو روٹا پیتا ہوا نظر آتے ہیں، دشمن روٹا پیتا ہوا نظر آتے، لیکن ہم سنیہ، ہم مسلمان، جو بھائی کوئی بھی یزیدی نہیں ہے، لیکن یزید کا کامہ کر کو آج ہم نہ یزیدی جیسا بن جا رہی، یزید کا کامہ بن کو یزیدی بن جا رہی۔ ان کا نام ذکر کرو، ان کا جو ہے بیان کرو، ان کا ذکر میں بیٹھو، ان کا نام سے کھلاؤ، ان کا نام سے کرو، ان کا نام لو، ان کا رتبہ تمہارے دلوں میں کرو، کوئی منع نہیں، مگر غلط کام ہے جو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ جو چیز ڈھول بجانا اسلام میں ناجائز ہے، وہ حسین کو ڈھول بجا کو خوش کر سکتے ہیں۔ آپ ہی سمجھے، آپ کے باپ اگر مر جائے، آپ کا بیٹا مر جائے، تو کیا آپ ڈھول بجائیں گے؟ بجائیں گے؟ نہیں۔ تو حسین تو بھائی شہادت کا دن ہے، امام عالی مقام کے شہید کا دن ہے، اس دن ڈھول بجا کو ہم خوش کر رہے ہیں حسین کو کہ ہم، اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے مرنے پر ڈھول بجا سکتا ہے تو حسین کے نام سے بجاؤ۔ بجائے گا کوئی؟ اب تو حسین کا برسی ہے 10 محرم کو، یوم عاشورہ، حسین کا شہادت کا دن، اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسین کے لیے روزہ رکھو، حسین کے نام سے دیو کھلاؤ پلاؤ کرو، دعا کرو اللہ سے، اللہ حسین جیسا بنا دے، حسین جیسا ایمان دل میں ڈال دے، ایسا دعا کرو، اللہ تعالیٰ تم نہ کل قیامت میں حسین ہی بنا کر اٹھائے گا۔ اور اگر یزید کا کام کر کو جاؤ گے تو حسین ہی نہیں بن پاؤ گے۔ تم اپنے باپ دادوں کے میت پر جب ناچنا بھول جاتے ہو، تالی بجانا بھول جاتے ہو، تو حسین کے نام پر لوگوں کو نچا کر بجا کر کئی کو ایسا کرے۔ اب میں حق بات بول رہا ہوں، آپ سوچیں گے حضرت دشمن ہے، میں حسین کا دشمن نہیں، حسین کا دوست ہوں، میں حسین کو اتنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ان کا ذکر کرتا ہوں میرا دل روتا ہے، لیکن جب بھی اس کا دل روتا ہے، کیونکہ حسین وہ تھے جو اسلام کے لیے قربان ہوا۔ بھائی کسی ناچنے اور گانے کے لیے نہیں ہوا،
کسی اگر حسین ہاتھ پہ بیعت کر لے تو ہم آج شرابی بن جاتے، کیونکہ یزید کے حکومت میں شراب پینا، ناچنا گانا وہ تھا، حسین کو پسند نہیں تھی، تو حسین نے اپنا جماعت ایک طرف بنا کر ایک حق بنایا، اور آج اسی کی چل رہی ہے کہ نہیں؟ پورا زمانہ حسین کا ہے، ہر جگہ حسین کا چرچا ہے، یزید کی نام نشان مٹ گئی، یزید کا نام آنے لے تھوک رہا آج لوگ، تو ایسا کام کر کے ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ہمیں بھی تھوکا جا رہی، تو ایسا کرنے سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں، میری بات کروی نہیں بلکہ حقیقت کربلا کے سرزمین پہ جو ہوا میں نے بیان کیا، اور آپ مانے نہ مانے میں کچھ نہیں کہوں گا، میں بولوں گا نہیں، یہ سب ہے کیونکہ میرا کام نہیں ہے، میرا جو کام تھا وہ کر دیا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک میں فالو کریں، انسٹاگرام پر فالو کریں، ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر جوائن کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو میں